السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہم پہلے یہ بات کر چکے ہیں عشرہ ذی الحج کی فضیلت کے حوالہ سے۔ تو عشرہ ذی الحج کی فضیلت سمجھنے کے بعد ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خاص عطا کو اپنے لیے غنیمت جانیں اور عشرہ ذی الحج کا خصوصی اہتمام کریں۔ اور یہ حسین موقع یہ بار بار نہیں آیا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مواقع ہمیں عطا کیے ہیں، تو اس لیے ان ایام میں عبادت کی خوب کوشش کیجیے، جیسا کہ ہمارے اسلاف ان مواقع کو بالکل نہ ضائع کرتے اور اعمال صالحہ میں اپنی بے انتہا دلچسپی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف 3 عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ ان 3 عشروں میں کون کون سے ہیں؟ پہلا، رمضان المبارک کا آخری عشرہ، رمضان کی آخری 10 راتیں 10 دن جو ہیں، ان کا ہمارے اسلاف بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح ذوالحج کا پہلا عشرہ، اس کا بڑا خصوصی اہتمام کیا جاتا۔ اور اسی طرح محرم کا پہلا عشرہ، یہ 3 عشرے ایسے ہیں کہ جن کا ہمارے اسلاف خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو موجودہ وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو عشرہ ہمیں عطا کیا ہے، یہ ذی الحج کا ابتدائی پہلا عشرہ ہے جو بڑا عظیم ترین ہے۔ تو اس میں کرنے والے کام کون سے ہیں، اس حوالہ سے چند باتیں کریں گے۔ پہلے نمبر پر عشرہ ذی الحج میں کرنے والا کام جو ہے وہ ہے مناسک حج اور عمرہ کی ادائیگی کرنا۔ عشرہ ذی الحج میں کیے جانے والے اعمال میں سب سے افضل عمل جو ہے وہ حج و عمرہ کے مناسک ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق حج بیت اللہ اور ادائے عمرہ کی توفیق دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، تو اس کا بدلہ اللہ کے نزدیک صرف جنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ اپنے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے حج کے بارے میں فرمایا، والحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، کہ اور حج مبرور کا بدلہ اللہ کے ہاں سوائے جنت کے اور کچھ نہیں، یعنی کہ حج کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف جنت رکھا ہے۔ اس لیے صاحب استطاعت لوگ جو طاقت رکھنے والے مال و متاع والے ہیں، ان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضرور بیت اللہ کا طواف کریں اور حج ادا کریں۔ حج مبرور وہ حج ہے جو طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق کیا جائے، جو تمام قسم کے گناہوں مثلا ریا، جماع، فسق و فجور والی باتوں سے بالکل پاک ہو کر اور نیک اعمال کے کردار سے معمور ہو، تو ایسا حج حج مبرور ہے، اور اس کا بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت رکھا ہے۔ دوسرے نمبر پر ان ایام میں جو کرنے والے کام ہیں وہ ہے روزہ رکھنا۔ روزہ بھی عمل صالح کی جنس ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور محبوب اعمال میں سے ایک عمل روزہ بھی ہے۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، جو شخص حدیث کے الفاظ سننے والے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی عظیم بات ہے۔ جو شخص اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے صرف ایک دن کا روزہ رکھے، یہ اس کے لیے اعزاز ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ روزہ کی عمومی فضیلت ہے۔ جہاں تک عشرہ ذوالحج میں روزے رکھنے کا تعلق ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے کسی سے مروی ہے، اپنا یہ حدیث جو ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سے صحیح فرمایا، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھتے تھے، اسی طرح یوم عاشورہ کا، اور ہر ماہ میں 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ اسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی بنا پر عشرہ ذوالحجہ میں
یعنی اس ماہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور ایک روایت میں یعنی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، وہ بیان فرماتی ہیں، ان کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشرہ ذو الحجہ میں کبھی روزے کی حالت میں نہیں دیکھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے بارے میں کافی لمبی تحقیق ہے، جس کے یعنی کہ کچھ الفاظ اس طرح بھی ہیں کہ بعض اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ کسی یعنی کہ عذر کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ہو سکتا ہے کہ فرضیت کے ڈر سے، یا ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، اس وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے روزہ نہیں رکھا، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو ان دنوں میں روزہ کی حالت میں نہیں دیکھا، تو اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ تو باقی جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا ایک مستحب عمل ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان ایام میں جتنا ہو سکے 1 2 3 4 5 7 8 9 جتنے روزے رکھ سکے انسان کو رکھنا چاہیے۔ تو تیسرے نمبر پر ان ایام میں کرنے والے کام میں سے جو ہے وہ ہے نماز پڑھنا۔ عظمت اور فضیلت والا ایک عمل ہے، اس لیے اسے پورا سال وقت کی پابندی اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ خصوصاً ان ایام میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کثرت سے یعنی کہ نوافل پڑھنا، ان کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ نوافل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح البخاری کے اندر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ اللہ کریم کا فرمان ہے، جو کوئی شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز سے حاصل کر سکتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا، یعنی فرائض کے ساتھ میرا حاصل کرنا ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ اللہ کریم کا فرمان۔ اور پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم فرمایا اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ یعنی انسان کے ان تمام اعضاء کو اللہ تبارک و تعالی اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری میں لگا دیتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو یقیناً میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ یہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے والے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ، یہ اعزاز ہے اس بندے کو۔ اس لیے ان ایام میں فرائض تو ہر حالت میں ہم پہ فرض ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر ان ایام میں کرنے والے جو کام ہیں ان میں سے ایک اہم چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ ان مبارک ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب دن ایام عشرہ ذی الحج کے مقابلے میں کوئی دن نہیں، اس لیے ان ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ جیسے اذکار کثرت سے کیا کرو۔ مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے کہ ان ایام میں انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اور ذکر اللہ کا اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، صحیح البخاری کے اندر، صحیح المسلم کے اندر ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، اپنے بندے کے گمان کے مطابق میں اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ کسی جماعت میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے، تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک یعنی دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آئے تو اللہ کریم فرماتے ہیں تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔
تو یہ حدیث تو عام ذکر کرنے کے بارے میں ہے، اور جہاں تک ان کلمات کا تعلق ہے جن کے بارے میں یعنی کہ جن کو بار بار پڑھنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو ان کے بڑے فوائد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ محبت، اللہ تعالیٰ کا یہ پیار ہے انسان کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس بندے کے قریب ہو جاتی ہے جو بندہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ تو ذکر کے حوالے سے ایک آخری بات یہاں پر میں کرنا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے باتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن مختصر کرتے ہوئے آخری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں یعنی کہ یہاں پر ایک حدیث جامع ترمذی کی ہے کہ جنت میں شجر کاری کے حوالے سے سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے، کہتے ہیں کہ اسرا معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ معراج کی رات میری ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا۔ اللہ اکبر اللہ، بڑے اعزاز اور بڑی فضیلت کی بات ہے اس امت کے لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو سلام کہا ہے کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا، اور انہیں آگاہ کرنا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، اس کا پانی انتہائی میٹھا ہے، اس کی زمین بالکل ہموار اور زرخیز ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ساتھ اس میں شجر کاری کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے جنت میں شجر کاری کرو، اپنے جنت میں جو آپ کے حصے کا پلاٹ ہے اس میں درخت لگاؤ، اس میں پودے لگاؤ۔ تو پیارے بھائیوں، ان ایام میں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ عالم۔